اس کے کانٹینٹ کو میں دیکھ رہا تھا، فحاشی، بکواسیات، ولگیرٹی، اخلاق سے گری ہوئی ویڈیوز یہ بنانا. جو اس کے اوپر ایکٹ NCCI نے لگایا ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی اور بچوں کی ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. جہاں سے اس کا تعلق ہے اور جو اس کی فین فالوئنگ ہے وہ ساری اسی کماش ہوئی وہی بریڈ ہے. اس کے کانٹینٹ کو اٹھا کے جو لوگ ملوث ہیں، جو اس کا پارٹ اینڈ پارشل بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی NCCI کو چاہیے ٹیک اپ کرے. کوئی گاڑی شاڑی چلاتا ہے، کیا کرتا ہے، یہاں آ کے وہ سیلیبریٹی بنا ہوا. NCCI نے ایک بہت ہی بڑی کارروائی کی ہے اور ایک معروف ٹک ٹاکر آصف لغاری کو انہوں نے گرفتار کیا ہے. تو ایئر وے کے بیورو چیف یاسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ سر کیا جرم تھا اور اس پر کیا سزا ملے گی. تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا جرم تھا ان کا. دیکھیے فضا، جو آصف لغاری بیسیکلی اس کی پروفائل کے بارے میں پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بدقسمتی ہماری کہ ہمارے سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا عکاس چہرہ ہے، بھیانک چہرہ ہے. اس کی اگر آپ ٹک ٹاک کے اوپر اس کے اکاؤنٹ کو میں بھی دیکھ رہا تھا تو 9.2 ملین کے قریب جو ہے لائکس اس کو ملے ہوئے ہیں. اور اس کے کانٹینٹ کو میں دیکھ رہا تھا، فحاشی، بکواسیات، ولگیرٹی، اخلاق سے گری ہوئی ویڈیوز یہ بنانا، یہ اس کا مطلب سارے کے سارے اس کی ٹک ٹاک کے اوپر میں اس کو دیکھ رہا تھا. جو اس کے اوپر ایکٹ NCCI نے لگایا ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی اور بچوں کی ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. اور جو انہوں نے اس NCCI نے کارروائی کی ہے وہ بھی میں نے اس کے سارے کانٹینٹ کو دیکھا تو اس میں واقعتاً اس کی عملی تصاویریں بھی یعنی کہ اس کے کانٹینٹ میں جھلک رہی ہیں. کم عمر بچوں کے ساتھ وہ جو لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے ایک غلط قسم کا ٹرینڈ ہے کہ وہ قوم لوط والی حرکتوں والا ٹرینڈ ٹائپ، ایسی مطلب چیزیں پوز کرنا کہ اور جو بالکل اخلاق سے گری ہوئی ایک ٹرینڈ سیٹنگ کرنا، یہ واقعی اس کے کانٹینٹ میں جو ہے اس کو ہمیں نظر آیا ہے. اور اس پہ ایک سوال ایڈ کروں گی کہ اس حد تک ایک بندہ مطلب قوم لوط والا وہ حال دکھا رہا ہے، اسی طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو اتنے زیادہ لائق ہماری عوام کے اس جرم میں وہ بھی برابر کی شریک نہیں ہے. دیکھیں اس کی بنیادی ریزن جہالت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ جس ایریا سے اور جہاں سے اس کا تعلق ہے اور جو اس کی فین فالوئنگ ہے وہ ساری اسی کماش ہوئی وہی بریڈ ہے، وہی مزاج ہے، وہی سوچ اور وہی نسل کے لوگ ہیں کہ جو مطلب اپنے ہی جیسے گماشتے کو پسند کرتے ہیں. یہ جو 9 ملینز کے اندر اس کے لائکس ہیں، یہ صحیح وہی ہماری جو معاشرے کی جہالت پہ مبنی تصویر کے عکاس ہیں. تو اس کے اوپر جو مطلب مجھے تو ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ NCCI یہ باقاعدہ ایسے جو سوسائٹی کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، سوسائٹی کو غلط سمت کی طرف راغب کر رہے ہیں، ان کو جو ہے مطلب ہے کہ فوکس کر رہی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ان کو تننا چاہیے. اور جو دفعات لگائی ہیں وہ دفعات میں ایک دفعہ کے اندر جو ہے اس کی سزا 5 سال تک ہے، اور دوسری جو دفعہ ہے کیونکہ 2 کلاسز کے اوپر لگائی گئی ہیں، اور اس دوسری دفعہ میں 3 سال کی قید ہے اس کے اوپر اگر پروسیکیوشن پراپرلی ٹیک اپ کی گئی اور وداؤٹ مرسی اس کو دیکھا گیا اس معاملے کو. اور یہ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس قسم کے جاہلوں کی جو بہتات ہے معاشرے کے اندر، وہ مختلف قسم کا کانٹینٹ ولگیرٹی پہ بیس کر کے بنانے کے لیے عملاً کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جو کہ ٹرینڈ سیٹنگ بن جاتی ہیں. اور جو معاشرے کا شعور ہے، جہالت میں مبنی شعور ہے، وہ اس کے فین فالوئنگ بن رہے ہیں. نتائج کے اندر کیا کہ وہ مطلب ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک فضولیات، بکواسیات، لغویات، اس کا ایک جم افیر سوسائٹی کے اندر پنپ رہا ہے. سو بڑا امپورٹنٹ ہے، ریئلی دس از اے نیڈ آف ٹائم کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب خالی ان کے اکاؤنٹس بند کر دینا پرابلم نہیں ہے، ان لوگوں کو باقاعدہ پابند سلاسل کئی ٹائم کافی عرصے تک رہنا چاہیے. ان کے خلاف جو بھی سخت ترین دفعات ہیں وہ لگنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھا جا سکے ان کے شکنجوں سے. اور خالی اس کے نہیں، اس کے کانٹینٹ کو اٹھا کے جو لوگ ملوث ہیں، جو اس کا پارٹ اینڈ پارشل بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی NCCI کو چاہیے ٹیک اپ کریں. بالکل. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی جب چیزیں بنتی ہیں یہ بہت تیزی سے وائرل ہوتے ہیں، تو ایجوکیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، جو بے روزگار ہوتے ہیں اسپیشلی، وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مجبور ہو کر کے جی چلے اچھا اسی طرح سے ہم کما لیتے ہیں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کنٹینٹ ہے، وہ کہتے ہیں اچھا وائرل ہے تو چلے ہم بھی اسی راہ پر چل پڑتے ہیں، اور وہ اضافہ ہو جاتا ہے جہالت میں. اور دیکھیے واقعتاً ایسا ہوا کہ میں اس کا کانٹینٹ میں دیکھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مطلب ہے کہ ملینز میں لائک ہیں، اور یہ ایز اے سیلیبریٹی یعنی کہ
بدقماشوں کی اور قوم لوط میں ملوث سوچ اور فکر کی یہ سیلیبریٹی ہے، اور اس کو اسی طریقے سے لوگ اس کی دعوتیں کر رہے ہیں. اور آپ اس کے کانٹینٹ کو جا کے دیکھیں تو اس میں وہ جو اس کی جو ذہنی جو مجرمانہ گندگی ہے اس کا کانس کانٹینٹ بھی ہے کہ صرف بدتمیزی، مطلب ہے کہ نان سینس حرکتیں، وہ سارا کچھ اس میں جھلک رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایز اے سوسائٹی ممبر ہمیں بڑا اسٹرانگلی ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو ہیڈ آن کرنا چاہیے ایز اے سوسائٹی بھی، اور ان کے پورے اکاؤنٹس کو فار ایور نہ صرف بند کرنا چاہیے. میں اگین سینگ کہ ایسے لوگوں کا ان کو ٹریک کریں، اور آپ اور NCCI ڈوئنگ ویری گریٹ جاب ان دس ریگارڈ کہ ان کے اوپر کوئی قانون مطلب ہے موجود، ایگزسٹ کرتا ہے، حرکت میں نہیں آتا تھا. پریکٹیکلی ہو. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے خالی یہ آصف لغاری نہیں، بہت سارے ساؤتھ پنجاب کے ایسے جو ولگر کانٹینٹ بنانے والے تھے ان کے خلاف وقت کے دھارے میں وہ آ رہے ہیں اور وہ رگڑے میں آ رہے ہیں، ان کو لیا جا رہا ہے اور انسان کا بچہ بھی بنایا جا رہا ہے. سر انہیں گرفتار کہاں سے کیا گیا؟ یہ بیسیکلی میرے خیال میں دبئی کے اندر کوئی کام کرتا ہے، دبئی کے اندر، اور وہاں بھی کوئی نہیں ہمیں رنگ بازی ہیں فضول قسم کی، ولوں والی شلواریں ہیں، بکواسیات پہ مبنی، مطلب ہے کہ اور ولگر قسم کی وہ حرکتیں کرنا. وہاں میرے خیال میں کوئی دباؤ شباب، کوئی گاڑی شاڑی چلاتا ہے، کیا کرتا ہے، یہاں آ کے وہ سیلیبریٹی بنا ہوا ہے.